علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنا اگلا سبق، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے 74 تک کا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم فلا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیت کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک یہ بڑی بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ بِأَبْنَائِكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر جب تم کو بچا لیا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، پس اپنے رب کے نزدیک توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو تمہیں ایک بجلی نے آ پکڑا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب سیر ہو کر کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حِطَّةٌ کہنا، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید بڑھا کر دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو بدل دیا جو انہیں کہی گئی تھی ایک اور بات کے ساتھ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تب اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، پس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، جیسے کہ ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہ تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز چاہتے ہو؟ اچھا، کسی بستی میں اتر جاؤ، تمہیں وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لپیٹ لیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی تھے، جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا
کہ قبول کرو جو ہم نے تم کو دیا اور مضبوطی سے پکڑو اس میں جو احکام بیان فرمائے، انہیں یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِعِينَ۔ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہارے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ اس کا رنگ کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوشی بخشے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے نہ زمین جوتی گئی ہو اور نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، پھر اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے کہا، اس گائے کے کسی حصے سے اسے مارو، اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس سبق میں ہمیں سکھایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی سے معافی مانگی، اور اللہ نے فوراً ان کی توبہ قبول کی۔ یہ انسانیت کو سکھانے کے لیے تھا کہ گناہ انسان کی فطرت ہے، لیکن مایوسی شیطان کا رستہ ہے، اور اللہ کی معافی کا دروازہ ہمیشہ انسان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ دنیا ایک عارضی آزمائش ہے، یہاں اصل کامیابی اس کی ہے جو اللہ کی ہدایت کو تھام کر رکھے،
کیونکہ جو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلتا ہے اسے نہ تو مستقبل کا خوف رہتا ہے اور نہ ماضی کا غم۔ آگے بنی اسرائیل کو ان کی بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ کیسے اللہ نے انہیں عزت دی، فرعون کے بھیانک ظلم سے بچایا، سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ کر رستہ دیا، من و سلوہ جیسی آسمانی غذا اتاری، 12 چشمے جاری کیے، مگر وہ ان سب کے باوجود بار بار اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے رہے۔ ان کی نافرمانیاں یہاں تک پہنچ گئیں کہ معجزات دیکھ کر بھی یقین نہ لائے۔ اللہ کو سامنے دیکھنے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی کہ ہم تب تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اس کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے اللہ کے سیدھے حکم کو بھی اپنے لیے مشکل بنا دیا، جیسے گائے ذبح کرنے کے واقعے میں بار بار سوالات کر کے خود کے لیے مشکلیں بڑھا لیں، جیسے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اتنے سوالات کر کے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر لیں اور بعد میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلطی کے بعد مایوس نہ ہوں بلکہ سچی توبہ سے اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ ایمان کا دل میں داخل ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کا دل اسے ملامت کرے، اسے احساس دلائے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ پرفیکٹ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو بار بار راہ راست پر لاتے رہیں۔ اللہ کے احکام کو آسانی سے قبول کرنا زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، جبکہ زیادہ سوالات اور نافرمانی مشکلات بڑھا دیتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ قرآن سے زندگی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اینڈ لائف کو سبسکرائب کریں اور اپنی روحانی سفر کا آغاز کریں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ایک پیغام ہے اور ہر پیغام زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی کو ہدایت مل جائے، شاید کسی کا دل آپ کی وجہ سے بدل جائے یا کسی کی زندگی میں روشنی آ جائے، کیونکہ نیکی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔